اور جب یہاں پر میاں نواز شریف پاکستان آئے تو 1 سال تک شایان علی چپس بیچنے پر مجبور ہوا کیونکہ وہ پیسہ آنا بند ہو گئے تھے جو اس کو مل رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جمشید خان۔ آج ہم کچھ بات کریں گے ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کرنے والوں کے، جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت لندن میں موجود ہیں ان پر حملہ کرنے والوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کی پشت پر کون سے افراد جو ہیں وہ موجود ہیں اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر ایک جو چیف جسٹس آف پاکستان گزر چکے ہیں ان پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس حوالے سے 5 نام جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور یہ 5 نام کون تھے جس میں ایک سعدیہ نام کی خاتون شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر فہیم شامل ہے جن کا تعلق جو ہے لاہور سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شایان علی نام کا ایک نوجوان جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود تھا، صدف شایان علی، اور اس کے ساتھ ان کی والدہ عائشہ جو ہے وہ اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ کرنے سے قبل جو ہے شایان علی صاحب نے ایک بڑی زیادہ ایک شہرت حاصل کی، اور وہ تھی ایون فیلڈ کے باہر میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے سے۔ جب ہم نے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن کیا ایسا کر سکتا ہے، کیا یہ ایک سیاسی کارکن کو زیب دیتا ہے، احتجاج کرنا، کسی پہ تنقید کرنا آپ کا حق ہے، لیکن کسی کا جو ہے مذاق اڑانا، کسی کی تحیر کرنا، کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرنا، نازیبا الفاظ استعمال کرنا، تو کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ تو یہ پتہ چلا جو ہمارے لندن میں دوست ہیں کچھ، ان کا کہنا تھا کہ شایان علی کو اصل میں کون فنڈ کر رہا ہے۔ یہ ایک کویسچن ہے کہ شایان علی اس وقت بے روزگار ہے، شایان علی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے جو یہاں پر مختلف عہدیدار ہیں لندن میں، ان کے حوالے سے بھی جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ عائشہ ان کے پاس بھی آئی تھی کہ وہ ان کی سپورٹ کریں گی اگر وہ ان کو منتھلی کوئی خرچہ دیں۔ ماں بیٹا کوئی بھی کام نہیں کرتے لیکن لندن میں رہ رہے۔ لندن میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خرچے بھی اسی طریقے سے ہوں گے، آخر میں یہ خرچے کون پورے کرتا ہے؟ اور جب میاں نواز شریف کی جو سب سے بہترین بات ہے کہ جب لوگوں نے تنقید کی اور میاں نواز شریف پاکستان میں آئے تو اس کے بعد 1 سال تک شایان علی کیا کرتے رہے، تو اس حوالے سے تفصیل چونکہ یہ سامنے آئے کہ شایان علی نے A لیول تو کیا وہاں پر، لیکن اس کے بعد ان کی والدہ نے مختلف لوگوں سے چندہ لینے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کا بیٹا جو ہے وہ پڑھ سکے۔ ایک یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہاں پر احتجاج میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے شروع کیے اور کچھ حدود جو ہے یہاں پر برطانیہ کے قوانین کے مطابق انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی، تو مسلم لیگ نون کے جو وہ کرتا درتا ہے جس میں ہمارے بڑے اچھے دوست ناصر بٹ صاحب بھی ہیں جو سینیٹر ہیں اس وقت، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اپلیکیشن دی وہاں پر یونیورسٹی میں اور اس کا داخلہ کینسل کروا دیا۔ ایک A لیول کا لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ لندن میں رہ رہا ہے تو اس کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ اور جب یہاں پر میاں نواز شریف پاکستان آئے تو 1 سال تک شایان علی جو ہے چپس بیچنے پر مجبور ہوا۔ لندن کی سڑکوں پر اس نے چپس کی ریڈی لگائی، چپس بیچنا شروع کر دیے کیونکہ وہ پیسہ آنا بند ہو گئے تھے جو اس کو مل رہے تھے۔ اب قصہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہی فیملی ہے جس کو ہم لوگوں نے بتایا ہوا، سابقہ بابی پہلی بیگم، میرا اشارہ نہیں بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جمائمہ کا نام آ رہا ہے۔ جمائمہ کے ساتھ تصویریں بھی اس کی منظر عام پہ شایان علی کی آ چکی ہیں، ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی جو عمران خان کے بیٹے ہیں، سابقہ بیوی ہے جس کے ساتھ عموماً جمائمہ خان لکھا جاتا ہے، جو جمائمہ خان تو نہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ کہلاتی ہیں اور ان کا نام بھی یہی ہے۔ تو جمائمہ صاحبہ جو ہے وہ اس سارے اس میں جو ہے سیناریو میں ان کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح وہ پاکستانیوں کو یہاں پر بے عزت کروانے میں آگے پیش ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ سابقہ شوہر کو کسی طرح بچایا جا سکے۔ ایک طرف وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا سابق شوہر ہے، دوسری طرف جو ان کی ایک بیٹی ہے تو وہ بھی جمائمہ کے ہی یہاں پر کفالت میں ہے اور ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ جمائمہ ہی کر رہی ہے۔ تو شایان علی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شایان علی اور ان کی والدہ کس طرح
यहाँ पर उनसे फंड्स लेकर, महीने के बेसिस पे फंड्स लेकर वो ये एहतजाज करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान के इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, पाकिस्तान से जाने वाले शहरियों को तंग किया जाता है, मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वालों का घेराव किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन इनको कौन देता है लंदन में? जाहिर है कोई बहुत बड़ा ग्रुप है जो जमाइमा ही चला रही है, और जमाइमा ही के कहने पर ये सारा कुछ होता है। तो शयान अली साहब की औकात तो ये है कि जब उनको काम नहीं मिला 1 साल तक, नवाज शरीफ यहाँ पर पाकिस्तान में थे तो उन्होंने चिप्स बेचना शुरू कर दिए। अब हाल ही में इन्होंने काजी फाइज ईसा पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें इनकी जो है सदफ जो हमशीरा है उनका नाम भी आ गया है, शयान अली का नाम भी है उसमें, सादिया नाम की खातून भी है, उनके शोहर फहीम जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं और लंदन में रहते हैं उनका नाम भी आ चुका है। फिर सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर लंदन जैसी जगह में वो गुजारा किस तरह कर रहे हैं, क्या वो कारोबार कर रहे हैं, क्या उनका कोई बिजनेस है, क्या उनको वो जो है कोई जॉब मिली हुई है, आखिर वो क्या करते हैं? जाहिर है उनका ओढ़ना बिचौना शयान एंड कंपनी का यही है कि पैसे लेकर इन्होंने यहाँ पर एहतजाज करना, पाकिस्तान को बदनाम करना। 2023 में भी शयान अली के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किए गए थे, और अब हाल ही में वजारत दाखिला ने एक बार फिर काजी फाइज ईसा के वाक़े का नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन शयान अली साहब जो है बज़ाहिर एक एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन वो भी फंडेड हैं, और फंड भी जिस तरह मैंने बताया कि जमाइमा ही के जरिए उनको होती है, क्योंकि लंदन में गुजर बसर जो है वो मजाक नहीं है। इसी वजह से वो 1 साल तक चिप्स बेचते रहे। अब आगे वजारत दाखिला क्या करती है उसका हमें भी इंतजार है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।